ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے کوڑ سے شفا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل کر کے شفا دیتا ہے. ہیلیلویا. ہم دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 8واں باب اور پہلی آیت سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. غور سے سماعت فرمائیے گا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 8واں باب اور پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جانا آج رات ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب بنے. کلام خدا کے لیے ذرا زوردار تالیاں. ہالیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جب سے اس زمین پر انسان ہیں، آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان اس زمین پر آئے ہیں، ان سارے انسانوں کو درخت کاٹ کر ان کی کلمیں بنا کر ان کے ہاتھوں میں دی جائیں اور سمندر، دریا، ندیاں جو ہیں ان کا پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور انسان اس سیاہی سے یسوع کے بڑے بڑے کاموں کے لیے شکر گزاری لکھنا شروع کر دیں، تو وہ پانی جو سیاہی بن جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور یسوع کی برکتیں کبھی نہ ختم ہوں گی. ہالیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے پہاڑ پر ہیں، اور یہ وہ پہاڑ ہے جسے بائبل مقدس کے لفظوں میں پہاڑی باز کہا جاتا ہے. کون سا کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8ویں باب تک خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ پہاڑ پر موجود ہے. کہاں پر موجود ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اکثر و بیشتر پہاڑوں میں، بیابانوں میں الگ جا کر دعا کرتے تھے. خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے حضور اکثر زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے. تو یسوع مسیح جب یہ پہاڑی باز کا آغاز ہوتا ہے تو یسوع مسیح اس پہاڑی پر ہیں، لیکن 8ویں باب پر یسوع مسیح 8ویں باب کے آغاز پر پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ. کتنی بھیڑ؟ ہالیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. بہت سی سے مراد کتنی بھیڑ ہو سکتی ہے؟ بائبل کو پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ یسوع مسیح نے جب روٹیوں پر برکت دی تو کتنے لوگ تھے؟ 5000. پھر کتنے تھے؟ 4000. اس کا مطلب جب یسوع پہاڑ سے اتر رہا ہے تو بہت سی، اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے ساتھ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے تھے اور پہاڑ پر موجود تھے. اب یسوع پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے. جب خداوند یسوع مسیح پہاڑی باز کمپلیٹ کر کے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ وہ ساری بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی پیروی یا یسوع مسیح کے کاموں میں سے نقص نکالنے کے لیے، یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے، یسوع مسیح کو سنسار کرنے کے لیے، یسوع مسیح کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ بھیڑ، بہت زیادہ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے رہتے تھے. اور بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو اپنے بیماروں کو یسوع مسیح کے پاس لاتے اور کہتے، اے مالک، اے خالق، اگر تیرا سایہ اس بیمار پر پڑ جائے گا تو یہ چنگا ہو جائے گا. تو ہو جاتا تھا. لوگ اپنے بیمار بھی لے کے آندے سن. یہ ساری ملی جلی بھیڑ جو ہے
یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر ہے. اب یسوع مسیح پہاڑ سے نیچے اترنے لگے تو یہ ساری بھیڑ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہی ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے. وہ کون سا واقعہ ہے؟ ایک شخص جو کوڑ کا مریض ہے. کون سا مریض ہے؟ کوڑ کا مریض. یہ یسوع کو دیکھتا ہے اور آواز بلند کر کے کہتا ہے، سنیے گا، کہتا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی ہیلیلویا. اب یہ جو کوڑی ہے، اس کے لیے جو شرعی قانون ہے، شرعی قانون یہ ہے کہ جہاں پر تندرست لوگ بستے ہوں یہ اس ایریے میں جا نہیں سکتا. اگر یہ کہیں غلطی سے بھی کسی ٹاؤن میں، کسی کالونی میں یا عام لوگوں کے درمیان چلا جائے گا تو شرعی طور پر اگر کوئی اسے سنگسار کر دے گا تو اس کا شرعی جرم کوئی نہیں ہوگا، بلکہ لوگ کوڑیوں کو مار کر اس بات پر فخر کرتے کہ ہم نے ناپاکی کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا ہے. اب شرعی طور پر ایک یہ بھی قانون مانا جاتا تھا کہ جس بندے کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی تھی، یہودی اس کو اس طرح مانتے تھے، اور وہ مانتے کیا تھے کہ جس بندے کو کوڑ کی بیماری لگتی تو یہودی کہتے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اس کی روح کو لگا ہے. کون سا گناہ کیتا ہے؟ جو اس کی روح کو. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. میں اتنے تانوں خوش کرنی آیا، ٹھیک ہے، خوش کر کے چلے جاواں. میں چاہ رہا ہاں، پتہ نہیں دوبارہ خدا نے موقع دینا ہے کہ نہیں سنے سنگل آنے واسطے. میں کہہ رہا سکھ لو وہ، تاکہ کدی کوئی دوبارہ یہ واز کرے تو تہاڈے ذہن چ آ جائے جی یہی پادری دل بوٹے کو سنیا ہے. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. سمجھ آن رہی ہے سارے؟ ویکھ لیو، تہاڈی تالیاں دی آواز دسے گی. ہیلیلویا. اب جب کسی کو کوڑ کا مرض لگ جاتا، اس کے لیے شرعی قانون کیا تھا کہ کاہن کو بلایا جائے اور کاہن اس کا ٹیسٹ کرے، کاہن اس کا چیک اپ کرے، اور کاہن اس کو چیک کرنے کے بعد اگر کہہ دے کہ اس کو کوڑ کا مرض کنفرم ہے، انہوں بیماری لگ گئی ہے، تو اس کے فوراً بعد اس کے برتن الگ کر دیے جاتے. اس کے لیے ایک روم جو ہے، کمرہ جو ہے وہ وقف کر دیا جاتا 7 دن کے لیے کہ کاہن اس کا ملاحظہ کیا ہے، اور 7 دن کے بعد پھر دوبارہ کاہن آتا اور اس کو ٹیسٹ کرتا. اگر تو وہ اس کا زخم یا اس کی بیماری بڑھ جاتی تو کاہن اس کے لیے ایک حکم لاگو کرتا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تو نے اس گاؤں سے، اس علاقے سے نکلتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانا ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے اوپر والے ہونٹ پر رکھنا ہے، اور جس گلی سے، جس راہ سے جانا ہے وہاں پر سے تو نے چلا چلا کر لوگوں کو بتانا ہے، ناپاک ناپاک، میں ناپاک ہوں، میرے راستے میں کوئی کھڑا نہ ہو. کیونکہ شرعی طور پر اگر کسی تندرست بندے پر مجھ کوڑی کا سایہ پڑ گیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو لہذا میں اس لیے آواز بلند کر کے بول رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے تو اپنے گھر میں چلا جائے، نہیں تو وہ میری طرح ناپاک سمجھا جائے گا. ایک کوڑی دی اوقات سی. ہیلیلویا. آج سمجھ آئے تعلیم جا سکتے ہو، سمجھ آئے تو کھول کے تعلیم جا سکتے ہو. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. آج میں سکھا رہا ہوں، میرا ایمان یہ ہے، یہ